السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في القرآن. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اس کی ریکارڈنگ سن. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین. اس کی ریکارڈنگ سنیں اور پیچھے آپ لوگ پڑھیں. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اے اللہ، قرآن کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور اور میرے غم کا دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے. آمین. آج ہم ہے نا اما جز ہے نا 30 ہے نا 12 اور اس کی ہم تجوید کرنے جا رہے ہیں. اور تو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہم قرآن کو تجوید سے کیوں پڑھیں اور ہم اپنی قرآن کی اصلاح کیوں کریں. ہے نا، علم تجوید تمام عربی حروف کو ان کے صحیح مخارج یعنی ادا کرنے کی جگہوں اور صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ درست طریقے سے ادا کرنا علم تجوید کہلاتا ہے. اگر ہم قرآن مجید کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا نہیں کرتے تو بعض اوقات معنی بدل جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مراد کے خلاف مفہوم پیدا ہو سکتا ہے. اس کو ہم ایسے مثالوں سے سمجھیں گے کہ جیسے ہم نے یہاں پر لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد، ترجمہ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. اب یہاں پر قل ہے نا، جبکہ قل کے مخارج جو ہے قاف کے مخارج زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ موٹا پڑھے جاتے ہیں. اگر ہمیں نہیں معلوم ہوگا تو ہم اس طرح سے اگر پڑھیں گے، اگر اس سے غلطی سے ہم کل یعنی قاف کی جگہ پر ہم کل ہے نا، جو ہم وہ یہاں پر ہے نا بڑی قاف
तालु के नरम हिस्से से और छोटी काफ जो होती है वो तालु के सख्त हिस्से से लगती है। उसको अगर हम अदा करते हैं तो कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ दिया जाए तो माना बदलकर हो जाएगा खाओ वो अल्लाह एक है। तो नाउज बिल्ला कितने माना है ना बदल जाता है। तो हम इस मजलिस में हम कुरान को तजवीद के साथ पढ़ने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अल्लाह सुब्हान ताला हम सब के लिए आसानियां फरमाए। आज हमारा जुज है ना अम्मा यतसाअलून 30 जुज का पहला सूरा है और उसका नाम है सूरतुन नबा। और हम इसको कवायद के साथ सीखेंगे, है ना। आप सब उम्मीद है, हमें हुस्न ज़न है कि आप लोग अपने मुसहफ लेकर बैठी होंगी और अपनी पेंसिल जब हम कवायद बताएंगे ना तो आप अपने उंगलियां या पेंसिल को आप बराबर से रखेंगे ताकि हमें बात समझ में आए। क्योंकि हम अल्लाह के कलाम को हम यहाँ पर सीखने के लिए बैठे हैं और ये खूबसूरत तोहफा है, ये हमारे लिए ये खूबसूरत मौका है कि हम सबको अल्लाह ताला ने आप सबको है ना इस मजलिस के लिए चुन लिया, कुरान के लिए चुन लिया, अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया। अल्लाह सुब्हान ताला आप सबका यहाँ आना कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन नबा। मैं है ना कवायद के साथ एक एक हर्फ को मैं इंशाअल्लाह ताला एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ऐन फतहा मीम सुकून अम, है ना। फतहा को ऐन को हम पहले मीम सुकून में, मीम की आवाज यहाँ पर 2 बार आ रही है, मीम प्लस मीम है ना शद्दा बनता है। तो पहले हम मीम को ऐन के साथ सुकून में, सुकून के साथ हम उसको पहले मिलाएंगे, ऐन फतहा मीम सुकून अम और मीम फतहा मा। उसके बाद यहाँ पर मीम है ना, मीम के ऊपर तशदीद की वजह से हम गुन्ना करते हैं। गुन्ना का मतलब है आवाज नाक में जाएगी, नून की आवाज, और वहां पर हम 2 से 2.5 हरकत है ना लंबा करते हैं। तो किस तरह पढ़ेंगे, अम्मा। मीम पर फतहा है उससे हम बिल्कुल लंबा नहीं करेंगे और एक काउंट, एक हरकत देंगे बिल्कुल जल्दी। अम्मा यतसाअलून। तो या फतहा या, ता फतहा ता, सीन फतहा सा, तीनों पर फतहा है और जल्दी पढ़ेंगे। फतहा दम्मा कसरा तो हम जल्दी पढ़ते हैं, उसको बिल्कुल लंबा नहीं करेंगे। फतहा जबर को कहते हैं, कसरा जेर को कहते हैं और दम्मा पेश को कहते हैं। तो यहाँ पर तीनों जबर है, उसके बाद है सीन फतहा अलीफ पर मद है और उसके बाद हमजा है ना। तो ये जब मद और हमजा है ना एक ही कलमे में आती है तो इसको हम है ना मद, मतलब ये मद मुत्तसिल हो गया। तो यहाँ पर जुड़ करके आती है ना, तो ये जुड़ करके आती है इसलिए मुत्तसिल, वसल से मुत्तसिल बना। और यहाँ पर हम इसको 4 से 5 हरकत लंबा करते हैं। यतसाअलून, लाम दम्मा वाव सुकून, लू वाव मद है, यहाँ पर 2 हरकत करेंगे। और नून फतहा ना है लेकिन यहाँ पर हम मद आर्ज सुकून यानी आर्ज सुकून देकर हम यहाँ पर वक्फ करेंगे। और उसके बाद यहाँ से 2 हरकत या 4 हरकत या 6 हरकत, 6 हरकत ऊला है, हम इसको देकर वक्फ करेंगे। आगे हम चलते हैं दूसरी आयत। आनिन, आनिन आइन फतहा नून कसरा नून, पहले सुकून के साथ पहले हम मिलाएंगे नून को नून में। यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं रूल को, नून के बाद है ना ये जो आपको हमजा दिख रहा है, हमजतुल वसल कहते हैं। ये अलिफ के ऊपर जो है ना ये दम्मा नहीं है बल्कि ये हमजतुल वसल की निशानी, यानी कि हमजतुल वसल उसे कहते हैं जो कलमा के शुरू में आता है और पढ़ने के लिए हम है ना उस पर आरजी हरकत देते हैं, टेम्परेरी हरकत दी जाती है। और अगर पीछे से हम मिलाते हैं ना तो वो पढ़ने पर खामोश हो जाता है ना। और ये कभी वो गिर भी जाता है, कभी ड्रॉप भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम अनिन, अनिन नून को नून में मिलाएंगे और नून पर गुन्ना करेंगे, जैसे पहले हमने मीम पर गुन्ना का बताया उसी तरह नून पर गुन्ना होता है। अनिन ना, नून फतहा ना, अनिन ना बा, बा फतहा बा, हमजा कसरा ई। उसके बाद यहाँ पर भी हमजतुल वसल आ रहा, आप लोग गलती से भी है ना अलिफ के ऊपर पेश नहीं समझेंगे। ये है ना उस्मानी मुसहफ में आपको दिखेगा, ये चीज आपको नॉर्मल वो इंडो पाक मुसहफ में नहीं दिखेगा, आपको उस्मानी मुसहफ में ही दिखेगा। और तजवीद है ना उस्मानी मुसहफ से ही पढ़ना आसान होता है। तो यहाँ पर ये हो गया हमजा कसरा ई, और ई लाम में मिलेगा, लाम सुकून, हमजतुल वसल को वहां पर खामोश हो जाएगा ना, हमजा कसरा लाम सुकून इल, न ब इल, आजीम, आयन फतहा, द कसरा, द यहाँ पर हैवी लेटर है
ज़ा कसरा या सुकून, ज़ी दो हरकत, या मद है ना, जब या सुकून से पहले कसरा होता है तो या मद उसको कहते हैं, और दो हरकत। उसके बाद मीम कसरा मी, यहाँ पर वक्फ करेंगे, उसी तरह से मद आरिज बिसुकून देकर हम मीम के ऊपर और वक्फ करेंगे, दो चार छह हरकत करके वक्फ करेंगे हम। दो आयत हो गई। आगे तीसरी आयत है अल्लज़ी। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर हमने अल्लज़ी क्यों पढ़ा, यहाँ पर अगर हम मिला के पढ़ते पीछे आयत से तो अजीमिल लजी होता है ना, यहाँ पर हमजतुल वसल खामोश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कलमे के शुरू में आ रहा है, तो यहाँ पर हमें एक रूल सीखते हैं कि अगर अब यहाँ पर हरकत कौन सी दी जाए, तो अगर कलमे के है ना थर्ड हुरूफ को देखेंगे, थर्ड हुरूफ पर अगर कसरा और फतहा होगा तो हमजतुल वसल पे हम फतहा देंगे, और अगर थर्ड हुरूफ पर दम्मा होगा तो हमजतुल वसल पर दम्मा देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जाल के नीचे कसरा है, तो हमजतुल वसल पर ये फतहा देंगे, तो इसीलिए हमने पढ़ा अल्लजी। तो अब लाम को डबल आवाज आएगी ना, अल्लजी लाम फतह ला, लेकिन हम टाइम नहीं देंगे, तशदीद अगर यहाँ पर है तो लाम पर बिल्कुल हम टाइम नहीं देंगे, बल्कि जल्दी पढ़ेंगे। अल्लजी जाल कसरा या सुकून जी, अल्लजी हुम, हा दम्मा मीम सुकून हुम, और मीम साकिन के बाद यहाँ पर फा है ना, यहाँ पर होगा इख्फा शफी, इसको कहते हैं, यानी मीम के कवायद को इख्फा शफी कहते हैं, और मीम पर बिल्कुल टाइम नहीं देंगे, यहाँ पर जल्दी पढ़ेंगे। हुम फी ही, फा कसरा या सुकून फी, हा कसरा ही, फी में या मदद तो जल्दी यहाँ पर नहीं करेंगे, दो हरकत, फी ही पर जल्दी करेंगे, ही को लंबा नहीं करेंगे, ही नहीं करेंगे, ही को लंबा नहीं करेंगे। मुख्तलिफून, मीम दम्मा खा सुकून, मुख, खा की आवाज है ना पूरी आएगी है भी, खा खा मुख, तलीफून, ता फतहता लाम कसरा ली, तली, फून फा दम्मा वाव सुकून फू, वाव मद है दो हरकत, और नून फतहा यहाँ पर ना है, लेकिन यहाँ पर वक्फ करेंगे तो मद आरिज सुकून देकर हम दो चार छह से वक्फ करेंगे। उसके बाद आगे हम देखते हैं चार आयत। कल्ला, काफ फतहा लाम सुकून, पहले सुकून के साथ काफ को मिलाएंगे लाम से, कल लाम फतहा अलिफ सुकून, यहाँ पर अलिफ मद आ गया लाम पे, कल्ला, कल्ला लाम पर तशदीद है तो टाइम नहीं देंगे, है ना, अगर हम मीम और नून के जैसे ना समझ करके यहाँ पर भी तशदीद है तो हम लंबा कर देंगे, टाइम देंगे, तो बिल्कुल नहीं। कल्ला, कल्ला, बल्कि अलिफ मद में हम दो हरकत करेंगे। कल्ला, सया, सया, सीन फतहा सा, या फतहा आयन सुकून या, आयन की आवाज हलक से निकलेगी। सयालमून, लाम फतहा लाम, मीम दम्मा वाव सुकून मू, नून फतहा ना है तो यहाँ पर मद आर्ज सुकून देकर हम वक्फ करेंगे, सयालमून। उसके बाद पांच आयत है सुम्मा, फा दम्मा मीम सुकून सुम, मीम मीम फतहा मा, सुम्मा कल्ला, काफ फतहा लाम सुकून कल, लाम फतहा अलिफ सुकून ला, कल्ला सयालमून, सीन फतहा सा, या फतहा आयन सुकून या, लाम फतहा ला, मीम दम्मा वाव सुकून मू, नून फतहा ना, सयालमूना है लेकिन लमूना, लेकिन यहाँ पर वक्फ करके हम मद आरिज सुकून देकर और दो चार छह से हम वक्फ करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे कवायद पूरे हो गए, और अब है ना हम अपने कुरान की तजवीद के इस्लाह के लिए ना हम तिलावत करते हैं, तिलावत सीखते हैं। तो मैं तिलावत करूंगी, एक से तीन, थ्री टाइम्स मैं तिलावत करूंगी इंशाल्लाह ताला, है ना, आप लोग अपना गौर से सुनेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा यतसाअलून, अनिन नबइल अज़ीम, الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، عما يتساءلون،
عن النبأ العظیم. میں یہاں پر ایک چیز ہے نا بولنا بھول گئی. لام پر جو ہے نا، لام کے اوپر جو جزم سکون ہے نبأ ال کے وہاں پر دیکھیں تو ہے نا یہاں پر قلقلہ ہے نا. ابھی ہم آگے بہت ساری بہنیں جانتی ہوں گی قلقلہ کے بارے میں، یعنی کہ ہے نا وہاں پر ہماری زبان ہے نا ہلے نہیں، بونس یہاں پر نہیں ہو. جیسے نبأ ال ایسے نہیں کرنا ہے، بلکہ وہاں پر زبان کی جو نوک ہے نا اوپر تالو میں پاؤز دیتے. نبأ ال اکثر ہے نا تلاوت کے وقت نا ہماری زبان ہل جاتی ہے، تو اس کا ہم خاص خیال رکھیں گے کہ لام پر قلقلہ نہیں ہوگا، ہے نا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. لاسٹ ٹائم پڑھتے ہیں نا. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے اس علم کو سیکھنا آسان فرما دے، جو بھی سیکھے اس کو عمل میں لانا آسان فرما دے، اور ہر لمحے کو دنیا اور آخرت میں درجات کی بلندی اور اپنی رضا کا باعث بنا دے، اس علم کو بابرکت بنا دے. آمین اللہم آمین. آگے سے میں سسٹر صبا کو کہوں گی کہ آگے ورڈ ٹو ورڈ اور تفسیر کرائیں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. بارک اللہ فیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر شائستہ، اللہ مبارک فیک. ماشاء اللہ آپ اتنا پیارا پڑھا رہی تھی، میرا جی چاہ رہا تھا آج ہم یہی پڑھتے جائیں. آپ سب کیسے ہیں اور آپ سب کو کیسا لگا آج سورہ نبا کی پہلی 5 آیات پڑھ کے؟ ماشاء اللہ مجھے تو بہت ہی مزہ آ رہا تھا اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا. اچھا، جب ہم اس کو تفسیر کے ساتھ دیکھیں گے تو آئی ایم شیور انشاءاللہ اگلے 7 دن یہ 5 آیات آپ کے ذہنوں میں خوب اچھی طرح نہ گھل مل جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں ہم دعا کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب پر قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کے صدقے اپنی ایسی بے شمار رحمتوں کے دروازے کھول دیں جنہیں پھر کبھی بند کرنے کا حکم نہ دیا جائے. میری دل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں قرآن کی محبت کو ایسے بھر دے کہ آپ کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے، اور قرآن کو آپ کی زندگیوں میں اس طرح داخل کر دے کہ وہ آپ کی سوچ، آپ کے عمل اور آپ کے فیصلوں کا حصہ بن جائیں. آمین اللہم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. کہا جاتا ہے کہ قرآن اس نفس کو، اس جان کو، اس انسان کو نہیں ملا کرتا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور نہ یہ لمبی نیندیں سونے والوں کو ملتا ہے، اور نہ ہی قرآن کو بوجھل دل کے ساتھ پڑھنے والوں کو یہ قرآن ملتا ہے. یہ تو محنت، کوشش اور سچے دل سے رجوع کرنے والوں کو ملا کرتا ہے میری پیاری بہنوں. تو یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو قرآن کی طرف متوجہ ہو گئے. تو آپ سب کے لیے یہ خوشخبری ہے. اچھا، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز اسکرین کو مت چھیڑیے گا تاکہ میں بھی ڈسٹریکٹ نہ ہوں اور ہماری کلاس بھی ڈسٹرب نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ، کہہ دیجئے کہ یہ کتاب، یہ قرآن، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے.
سبحان اللہ. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. تو پھر چاہیے کہ لوگ اس کو سیلیبریٹ کریں، لوگ اس پر خوشیاں منائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو دنیا باہر جمع کر رہی ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک سیلیبریشن کا موقع ہے. ہماری سیلیبریشنز کس لیے ہوتی ہیں؟ برتھ ڈیز پہ، اینیورسریز پہ، رائٹ، گریجویشنز پہ، جو ہم اس دنیا کی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتے ہیں، رائٹ، وہ بھی منانی چاہیے، یہ بری بات نہیں ہے. لیکن ہماری خوشیاں صرف یہاں تک محدود ہو گئی ہیں نا. کبھی آپ لوگ بتائیے گا، سچے دل سے بتائیں کہ قرآن کو پکڑ کے آپ لوگوں نے خوشی منائی کہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو باہر دنیا جمع کر رہی ہے، اور آج میں قرآن کو پڑھ رہی ہوں، یہ سوچ کے کبھی خوشی سیلیبریٹ کی؟ کبھی اس پر مزید تدبر کیا اور پھر اسی خوشی میں اپنے گھر والوں کو میٹھا بنا کے کبھی کھلایا کہ وہ پوچھیں اماں آپ آج اتنی خوش کیوں ہیں؟ میں آج اس لیے اتنی خوش ہوں کہ میں نے آج قرآن کی بہت پیاری آیت سیکھی، اور یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو باہر دنیا اکٹھی کر رہی ہے. آج اللہ نے مجھے اس انعام سے نواز دیا ہے، میں اس لیے بہت خوش ہوں، میں نے اس خوشی میں یہ میٹھا بنایا. کبھی ایسا ہوا؟ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ قرآن ہماری سوچوں کو بدلتا ہے، ہماری ترجیحات کو بدلتا ہے، رائٹ. تو پھر آج کرنے کا کام کیا ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی جگہوں پر، اپنے کمروں میں، قرآن آپ کے ہاتھ میں، میرا حسن ظن ہے کہ اس ٹائم آپ کے نوٹس، آپ کی کاپی پینسلز، جو لوگ اس چیز کا شوق رکھتے ہیں ان کے پاس ہو کر، بہت سارے لوگ نہیں بھی نوٹس بنا سکتے، تو یہ سب کے لیے کمپلسری نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس بہت ٹائم بھی ہے اور وہ کر بھی سکتے ہیں، اور ان کو کرنا بھی چاہیے. اسپیشلی وہ بچیاں میرے ساتھ جو یونیورسٹی اور کالجز کی بچیاں جڑی ہیں ہمارے ساتھ، میں چاہوں گی کہ وہ یہ نوٹس بنائیں انشاءاللہ. تو جہاں جہاں آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور مسکرائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور کہیں الحمدللہ کثیرہ کہ میرے اللہ نے مجھے آج قرآن کے لیے چن لیا. آج ہم اسپیشل اس لیے مسکرائیں اور اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں. چلیں، جس نے ایسے شکر ادا کر لیا 1 ٹائپ کریں، پھر میں آگے کلاس سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ. اچھا ماشاء اللہ. الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ کثیرہ. اچھا، آج ہم نے دیکھا سورہ نبا کی جو ہم نے پہلے 5 آیات پڑھی. سورہ نبا کی تفسیر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں میری پیاری بہنوں کہ یہ ایک مکی صورت ہے، اور مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع ہیں اور 40 آیات ہیں. جو سورہ نبا ہے، اس کا جو ٹائٹل ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ فانی دنیا اور ابدی آخرت کا بیان اس میں ہمارے سامنے آتا ہے. اس صورت کو آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا اور بہت دفعہ سمجھا بھی ہوگا، لیکن مجھے امید ہے اور یقین ہے انشاءاللہ کہ آج آپ ان 5 آیات میں سے بڑے قیمتی موتی نکالنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ. تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں اپنی نعمتوں اور قدرتوں کے بہت سارے مظاہر ہمارے سامنے رکھے، لیکن ساتھ ہی انسان کو اویئر بھی کر دیا کہ یہ سب فنا ہونے والا ہے، سب ختم ہونے والا ہے، اس میں سے کسی بھی چیز کے لیے ہمیشگی نہیں ہے. تو آخرت میں انسانوں کے انجام کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہاں ملنے والا جو بدلہ ہے اسی میں ہمیشگی ہے انشاءاللہ. تو جو آج ہم آیات کا تجزیہ کریں، ایکچولی یہ ان آیات کو 5 سیکشن میں تقسیم کیا گیا اور یہ 5 لیکچرز میں انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے اس صورت کو. اور ایٹ دی اینڈ آج آپ یہ صورت سٹارٹ کرنے لگے ہمارے ساتھ، یہ 5 لیکچرز کے بعد میں انشاءاللہ آپ سے پوچھوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ ایک ایک آیت اور اس کی تفسیر آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی ہوگی بڑے اچھے طریقے سے انشاءاللہ تعالی. جو آج ہم کریں گے وہ ہے آیات 1 سے 5، اور قیامت کی عظیم خبر کے بارے میں، باہم سوالات کے بارے میں آج ہم اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ آیات 6 سے 16 تک ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور نعمتوں کے بارے میں ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آیات 17 سے 30 تک ہیں، اس میں روز قیامت سرکشوں پر جو عذاب ہوگا اس کے بارے میں دیکھا جائے گا. پھر آیات 31 سے 36 تک ہیں، اس میں متقیوں کا جو حسین انجام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے، اللہم اجعلنا منہم آمین، اللہم آمین، ان کے بارے میں ہم جانیں گے. پھر آیات 37 سے 40 تک ہیں، وہ میدان حشر کا جو منظر ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ. تو آج ہم پڑھیں گے آیات 1 سے 5 تک کی تفسیر پڑھیں گے، جس میں قیامت کی ایک عظیم خبر کے بارے میں باہم سوالات جو کفار مکہ کیا کرتے تھے. چونکہ یہ مکی صورت ہے میں نے آپ کو بتایا، تو اس میں جو خاص خطاب ہے وہ مکہ والوں سے ہے. ٹھیک ہے، آج ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے
بہت ضروری ہے جاننا تفسیر جاننے سے پہلے کہ ہم اس کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو دیکھ لیں اور اس کی رننگ ٹرانسلیشن کو دیکھ لیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. اچھا، جن لوگوں کو ہم نے کہے تھے کہ ہم ان کو یہ جوز جو ہے سیم جوز جو اس ٹائم آپ کے سامنے پیج کھلا ہے، یہی جوز آپ لوگوں کو گفٹ کیے جائیں گے انشاءاللہ. تو وہ آپ سب کے ڈسپیچ ہو چکے ہیں انشاءاللہ، جلد آپ لوگوں کو مل جائیں گے. مجھے امید ہے کہ نیکسٹ کلاس سے پہلے جنہوں نے بھی مجھے آرڈر دیے تھے ان سب کو ان کے گفٹ مل جائیں گے، ان کے ہاتھ میں ہوں گے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو بھی بات آپ کو کہی جائے گی آپ اس میں بڑے ایزیلی، آگے ان کے پیج الگ سے بھی ہے، آپ اس میں نوٹ میکنگ کر سکتے ہیں آرام سکون سے انشاءاللہ. لیکن فی الحال آج کی کلاس کے لیے کوشش کیجیے گا کہ اپنے پاس جو کاپی پینسل آپ رکھیں اس میں نوٹس بنائیں، اگر جنہوں نے بنانے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں، عن النبأ اس خبر کے بارے میں، العظیم جو بہت بڑی ہے، الذی وہ جو، ہم وہ، فیہ اس میں، مختلفون اختلاف کرنے والے ہیں، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے. اچھا، اس کی رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. رننگ ٹرانسلیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ترتیب کے ساتھ جملے کی صورت میں اس آیت کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. عما یتساءلون کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں جو ایک بریکنگ نیوز ان کے سامنے آ گئی ہے اس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون ایسی خبر کہ وہ جس میں اختلاف کرنے والے ہیں. کلا سیعلمون ہرگز نہیں، جلد ہی وہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون پھر ہرگز نہیں، جلد ہی وہ جان لیں گے. یہ آیات آپ کے سامنے شاید دیکھنے میں آپ کو بڑی کوئی لگ رہی ہو کہ سادی سی ہیں، اور چونکہ مکی صورت ہے اور کفار مکہ کے ساتھ خطاب ہے اور بڑی سادی سی آیات ہیں، ان کے اندر تو کچھ اتنی خاص تفسیر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن یقین جانیے اگلے 10-15 منٹ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں جو 5 آیات ہیں ان کے اندر کون کون سے موتی چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. ہم ان آیات میں کیا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ سب سے پہلے ہم اماں کے بارے میں جانیں گے کہ اماں کیا ہے. پھر یتساءلون کہ وہ لوگ جو سوال کرتے تھے ان کا تو ہمیں ان آیات میں جواب مل گیا کہ وہ آپس میں اختلاف کی وجہ سے سوال کیا کرتے تھے، اور یہ اختلاف کفار مکہ کے گروہوں کا آپس میں بھی تھا، اور دوسری طرف انہی گروہوں کا مسلمانوں کے ساتھ بھی اختلاف تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بریکنگ نیوز ہمارے سامنے لے کر آئی ہیں کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں چورا چور ہو جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو اس کے بارے میں وہ آپس میں سوال کرتے تھے. لیکن دوسری بات جو ہم دیکھیں گے کہ قرآن یہاں پر سوال کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، رائٹ. اور اللہ سوال کر رہا ہے کہ اما یتساءلون کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اور پھر اللہ ہی ہمیں جواب دے رہا ہے عن النبأ العظیم ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں. تو یہ نہیں کہ یہاں پر قرآن کا کون سا اسلوب ہے، اس کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے کہ اللہ تو ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، اور پھر سوال کیا جا رہا ہے، پھر خود ہی جواب بھی دیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہم اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ نبأ کے بارے میں. قرآن میں چونکہ خبر کے بارے میں، خبر کے لیے بہت سارے اور بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے النبأ ہی کیوں استعمال کیا خبر کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے سیعلمون، ثم کلا سیعلمون. تو میری پیاری بہنوں، یہ قرآن کسی عام انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، رائٹ. کہ ہم کہیں کہ یہ ایک عام انسان کا لکھا ہوا ہے، ایک عام رائٹر کا لکھا ہوا ہے، اور اس نے اپنی کتاب میں لائنوں کو بھرنے کے لیے ایک لائن کو ایک طرح سے گھما کے لکھ لیا اور پھر دوسری لائن کو دوسری طرح سے گھما کے لکھ لیا، کیونکہ اس نے اتنے صفحات پورے کرنے تھے. یہ تو ہمارے رب تعالی، ہمارے اللہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا مدبر ہے، یہ تو اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کا ایک ایک حرف بڑا ہی قیمتی ہے. یہاں پر کیوں یہ چیز بار بار آئی، کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں جلد ہی وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں جلد ہی وہ جان لیں گے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے، رائٹ. تو میرا آپ سے حسن ظن ہے کہ پہلے توجہ سے ساری چیزوں کو سنیں انشاءاللہ، پھر لاسٹ سیشن میں آپ کی ٹیچر آپ سے ریویو کروائیں گے، آپ اس میں اپنی ساری جو آپ کے آنسرز ہوں گے آپ اس میں ٹائپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، مختصر تفسیر میں سب سے پہلے ہمارے سامنے جو لفظ آتا ہے وہ ہے اما. اما کو ہم گرامیٹیکلی دیکھتے ہیں کہ یہ اما کیا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 لفظوں سے مل کر بنتا ہے، ان اور ماں، رائٹ. ان کے بارے میں، اس کا مطلب ہے کے بارے میں، ماں کیا، کون سی چیز، یعنی کہ کس چیز کے بارے میں. لیکن
جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ان اور ماں آپس میں مل کر بنا تو یہ اما بن گیا. جب یہ دونوں الفاظ آپس میں ملتے ہیں تو عربی زبان کے قواعد کے مطابق یہ لفظ اما بن گیا. رائٹ. لیکن یہ یہاں پر کیوں ایسے آیا؟ یعنی کہ ان اور ماں الگ الگ کیوں نہیں آیا، اور یہ ان اور ماں مل کر اما کیوں بن گیا ہے؟ اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے اور ایسا کیوں کیا گیا؟ بہت ہی آسان سا اس کا جواب ہمارے سامنے آتا ہے. وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں آسانی اور روانی پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات حروف کو مختصر کر دیا جاتا ہے، اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا. یہاں پر جو ماں تھا اس کا جو اینڈ پر آخر میں جو الف نظر آ رہا ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے، اور پھر ان اور ماں مل کر یہ اما بن گئی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں، اور یہ خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے. جب ایک لفظ ان اور ماں ہوتا ہے نا تو اس کو پڑھنے میں، اس کی ادائیگی میں بڑی مشکل آتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے. ٹھیک. تو اس کو ان اور ماں کو ملا کر اما بنا دیا گیا. تو ہم جب اس کو تلاوت بھی کرتے ہیں تو بڑی خوبصورتی سے پڑھا جاتا ہے، اور اگر ہم ویسے بھی اس کو پڑھ رہے ہیں تو بڑی آرام سے، ہم آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا، ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صورت کے آغاز میں فرما رہے ہیں اما یتساءلون. وہ لوگ، یعنی کہ یہ لوگ جو خاص طور پر یہ کفار مکہ کے ساتھ یہاں پر خطاب ہے، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر چیز کو پہلے سے جاننے والا ہے. یہاں پر اللہ نے پہلے خود سوال کیا اور اس کا جواب بھی خود دیا. یہ تو ایک بہت بڑی نیوز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو بڑی لائٹ سی اگزامپل اس لیے دینے لگی ہوں کہ آپ اس سینیریو کو سمجھ سکیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ سوال، ایک سوال ہوتا ہے نا، ہم کسی کا جواب جاننے کے لیے کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے. رائٹ. تو اب جب یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے تو یہاں پر یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ اس عظیم خبر کے بارے میں. تو اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی آرائیں، مفسرین کی آرائیں، ہم وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے آتا ہے کہ استفہام تقریری. رائٹ. ایسا سوال جس کا مقصد جواب معلوم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مخاطب کو متوجہ کرنا ہوتا ہے اور حقیقت کو اس کے دل میں بٹھانا ہوتا ہے. یعنی کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس چیز پر بحث کر رہے ہیں؟ یہ معمولی بات نہیں بلکہ بہت بڑی خبر ہے. اچھا، میں آپ کو اگزامپل یہ دینے لگی تھی کہ میں نا آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ سے پہلے کرتی ہوں کہ جو میری کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو آپ ہی کے گروپ میں سے مجھے واٹس ایپ کے اوپر کبھی بھی کوئی میسیج نہ کرے پلیز، کیونکہ ایسے بہت ڈسٹریکشن ہوتی ہے، اور جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پڑھانے والا کلاس میں مصروف ہے تو آپ واٹس ایپ پر الگ سے میسیجز نہ کریں. جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ یہاں پر مجھے میسیجز کرے اس ٹائم زوم کے اوپر. ٹھیک ہے. چلیں خیر، میں آپ کو یہ بتانے لگی تھی کہ مثال کے طور پر میں اپنے کمرے میں انٹر ہوتی ہوں اور وہاں پر میرے بچے کچھ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے پتا ہے وہ آلریڈی کیا کر رہے ہیں، لیکن میں اندر انٹر ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں کیا کیا جا رہا ہے؟ اچھا تو تم گیم کھیل رہے ہو. رائٹ. اس سے میرا بچہ فوراً اٹینٹیو ہو جاتا ہے کہ ماما نے خود ہی کویسچن بھی کیا اور خود ہی آنسر بھی کیا. اٹ مینس مائی موم نوز آلریڈی. رائٹ. تو یہ ایک بڑی لائٹ سی میں نے آپ کو اگزامپل دیا، لیکن یہاں پر سینیریو بہت بڑا ہے جس کو میں نے سب سے پہلے نام دیا کہ ایک بریکنگ نیوز ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لوگوں کو یہ بتایا کہ ایک تم لوگ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو ان کے لیے ایک بڑی انہونی سی بات تھی، اور آپس میں ان کے لیے ایک ٹاپک بن گیا تھا کہ یہ کیوں ہے ایسے. یعنی کہ نعوذ باللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غلط القاب کے ساتھ پکارنے لگے تھے کہ یہ تو مجنون ہے، اس کو تو کوئی جنون لاحق ہو گیا، یہ کس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گیا نعوذ باللہ. تو خیر، یہاں پر جو ہے نا وہ ایک استفہام تقریری بھی ہے. استفہام کہتے ہیں سوال کو. رائٹ. تو اما یہاں پر یہ استفہام کا جو طریقہ ہے وہ تقریری کے طور پر بھی آ رہا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جو دوسری رائے ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے استفہام تعظیمی، یعنی یہ سوال کسی چیز کی عظمت، اس کی ہیبت ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے. یعنی کہ جب پوچھا جا رہا ہے ان النبأ العظیم، قیامت، آخرت اور حساب کی خبر اتنی عظیم ہے کہ اس کے ذکر سے پہلے سوالیہ انداز لا کر اس کی امپورٹنس کو ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر ایکچولی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو تیسری رائے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایکچولی بلاغت میں کیا ہوتا ہے کہ جو سامعین ہوتے ہیں، جو آڈینس ہوتے ہیں، ان کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے بھی اس اسلوب کو اپنایا جاتا ہے. یعنی کہ جب سوال اچانک کیا جاتا ہے نا کہ یہ کس چیز کے بارے میں سوال کر لیں، تو پھر جو آڈینس ہوتی ہے وہ فوراً متوجہ ہو جاتی ہے. آئندہ جب آپ ان آیات کو پڑھیں گے تو اس پر بنتا ہے کہ میرا اللہ یہ بات کر رہا ہے اور میرا اللہ مجھے متوجہ کرنا چاہ رہا ہے، تو میں یہاں پر ٹھہر جاؤں. اب یہاں پر مجھے تدبر کی ضرورت ہے، میں اس کو ایسے ہی پڑھ کے نہ گزر جاؤں. رائٹ. تو اب خیر، یہ والا جو انداز ہے اب قرآن کا کئی اور مقامات پر بھی دیکھتے ہیں، جیسے اسی جز کی مختلف آیات صورتوں میں آپ دیکھیں گے القاریہ تم القاریہ.
الحاقہ ملحقہ میں بھی آپ یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جب ہم پڑھیں گے مزید ان کے بارے میں جانیں گے۔ تو لہٰذا اسلوب ہمارے سامنے جو آ رہا ہے سورہ نبا کے آغاز میں، جو یہ اسلوب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنایا ہے، یہ ایک تو آپ کی اٹینشن کے لیے، خبر کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے، اور انسان کو غفلت سے جگانے کے لیے۔ میری پیاری بہنوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ آیا وہ سورت کا نام بھی، سورت کا جو نام بھی ہے وہ بھی النبا آیا ہے، رائٹ؟ لیکن قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ خبر کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں، جس میں خبر بھی ہے، خبر بھی ہے، نبا بھی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں النبا کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے میں مختصر سی آپ کو بات بتاؤں گی، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خبر عام ہوتی ہے اور نبا خاص ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ نبا ایکچولی جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، یہ وہ خبر ہے جس کے سننے والے کی ذات سے تعلق ہوتا ہے ڈائریکٹ، رائٹ؟ اور وہ اس پر اثر انداز بھی ہوتی ہے۔ نبا کا تعلق آپ کے مستقبل سے ہوتا ہے، اور خبر کا تعلق صرف ماضی اور حال سے ہوتا ہے۔ یہ اردو زبان ہے کہ جس کے اندر ہم کہتے ہیں یہ ایک اہم خبر ہے، یہ ایک غیر اہم خبر ہے، یہ بڑی معمولی سی ہے، یہ ایک چھوٹی خبر ہے، ایک یہ بہت بڑی خبر ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہے خبر ہی ہے۔ لیکن یہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ اس میں ہر خبر کے لیے مختلف الفاظ کا استعمال کیا۔ اس طرح سے جب ہم آپ اور میں یہ قرآن کے سفر میں ساتھ چلیں گے تو بہت سارے عربی کے الفاظ ہمارے سامنے ایسے آئیں گے جنہیں قرآن میں وہ بات ایک ہے، یعنی کہ اردو زبان میں ہم اس ایک چیز کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں قرآن میں ہمیں اس کے لیے بہت سارے الفاظ ملتے ہیں پڑھنے کو، کیونکہ ہر سینیریو کے لحاظ سے، ہر سچویشن کے لحاظ سے اس کے ووکیبلری ہمیں ڈیفرنٹ ملتی ہے، اور یہ عربی زبان کی بلاغت ہے، سبحان اللہ۔ خیر، اب ہم آگے دیکھتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ نبا کے لفظ کو ہم سورہ صاد میں بھی دیکھتے ہیں، آیت نمبر 67 میں فرمایا گیا قل ہوا نبأ عظیم، کہہ دیجئے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، رائٹ؟ اچھا، اب جب یہ لوگ جھگڑتے ہیں نا اور یقین نہیں کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، یعنی کہ قیامت بھی کبھی دوبارہ ہو سکتی ہے، اور قیامت ہوگی تو کیسی ہوگی، ان لوگوں، یہ جو لوگ جھگڑا کرنے والے ہیں ان کے بارے میں سورۃ الحج میں بڑی پیاری تصویر کشی کی گئی۔ میں نے سوچا یہ آیت آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور ان کا انجام بتا دیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے ہَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا ہے اپنے رب کے بارے میں، یہ جھگڑنے والے اپنے رب کے بارے میں۔ ایکچولی یہ جو دو گروہ تھے، یہ ایک تو ایک کفار مکہ تھے، اور دوسرا گروہ مسلمانوں کا تھا جن سے یہ جھگڑتے تھے، اور صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ کس طرح کا تم دین لے آئے ہو، کتنی انہونی بات ہمیں بتا رہے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں فَالَّذِينَ كَفَرُوا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی کہ اس گروپ میں سے جو ایک گروہ تھا کفر کرنے والا تھا، انکار کرنے والا تھا، ان کا کیا انجام ہوگا؟ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ، کاٹے جا چکے ہیں ان کے لیے کپڑے ان کے لیے آلریڈی کٹ چکے ہیں، تیاری ہو چکی ہے، کس چیز کی؟ من نار، آگ کے، یعنی کہ آگ میں تو ان کو داخل کیا ہی جائے گا، آگ کے کپڑے بھی پہنائے جائیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی، یعنی کہ آخرت کا انکار کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان آیات میں ابھی اوپر سے جو چیزیں پڑھی وہ کیا تھیں۔ ہم نے اما کے بارے میں جانا، ہم نے اس قرآن کے اس اسلوب کو دیکھا کہ قرآن خود سوال کر رہا ہے اور خود جواب دے رہا ہے، تو اس میں مفسرین کی کیا آ رہا ہے، اور اگر یہ خود سوال کرتے تھے تو ہم نے دیکھ لیا کہ آیات میں جواب آ رہا ہے کہ اس اختلاف کی وجہ سے سوال کرتے تھے، اور یہ اختلاف ان کا اور یہ سوال اس لیے نہیں کرتے تھے کہ یہ اس سے کچھ سیکھنا چاہتے تھے، یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور انہوں نے اپنے اندر بڑی خوش فہمیاں پالی ہوئی تھی جو ہم ابھی آگے دیکھیں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ نبا ہی قرآن نے یہاں پر کیوں استعمال کیا، رائٹ؟ وہ ہم نے جان لیا۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، تو یہاں پر تاکید کے لیے آیا ہے، رائٹ؟ ایک بات جب بار بار دہرائی جاتی ہے تو قرآن میں یہ چیز تکرار جو آئی ہے وہ ٹائم پاس کے لیے نہیں آئی ہے، یہاں پر ہمیں تاکید دلائی جا رہی ہے اس چیز کی، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے۔ علینا، آپ پلیز اسکرین کو مت چھیڑیں، تھینک یو سو مچ۔ اوکے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے تو ان کی خوش فہمیاں کیا تھیں، ان کے دل کیسے اتنے مضبوط تھے کہ ان کو آخرت کے عذاب کے بارے میں بتایا جاتا تھا لیکن ان پر اثر نہیں کرتی تھیں یہ چیزیں۔
تو قرآن میں ہمیں مختلف آیات میں، یہ بہت ساری آیات میں یہ چیزیں ملتی ہیں. میں صرف چند ایک آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں تاکہ آپ ان کے رویے کو سمجھ سکیں. جو سوال کرنے کی بات آئی ہے وہ سوال کرتے کیوں تھے، رائٹ، اور وہ سوال کس قسم کے تھے، اور اس میں ان کے بیہیویئر کس قسم کے تھے. ایک تو یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے ہی کھاتے پیتے لوگ ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا. یہ چیز آج ہم اپنے معاشرے میں بہت سارے لوگوں میں دیکھتے ہیں جو بڑے سو کالڈ ہائی سٹیٹس کے لوگ ہیں. بڑی سی گاڑی میرے گھر کے باہر کھڑی ہے، بہت بڑا گھر ہے میرے پاس، کام والی کام کرنے آ جاتی ہے، بچے میرے ہائی فائی جو ہے نا وہ پرائیویٹ سکولز میں جاتے ہیں، میاں میرا بڑی اچھی جاب کرتا ہے اور ہر مہینے اچھا خاصا پیسہ بھی آتا ہے. میں خود برانڈڈ کپڑے پہنتی ہوں، میرے بچے برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں، اور پارٹیز بھی ہوتی ہیں، ہر چیز تو ہو رہی ہے، بڑی خوشحالی ہے. تو اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے. جب ہمیں بہت ساری ہمیں نعمتیں عطا کر دی جاتی ہیں نا تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے. یہ لوگ کیا کہتے تھے، یہ ان لوگوں کا بھی رد عمل اور ان کا رویہ بھی کچھ ایسا ہی تھا. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب ایکچولی ہم دین میں اس بچے کو، اگر کسی کے 4-5 بچے ہیں اور تھوڑا سا ایک کمزور سا بچہ ہے، رائٹ، تو ہم اس بیچارے کو بھیج دیتے ہیں مدرسے میں حفظ کے لیے، کیونکہ وہ کلاس میں تو اچھے نمبر نہیں لے رہا، کلاس میں فرسٹ پوزیشن نہیں لے رہا، فیسیں ضائع کر رہے، اس کو مدرسے میں داخل کرواؤ. اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سڑک پار کرنے والا ہے نا، اور اگر کسی کی کوئی داڑھی ہے اور سادے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس نے حفظ نہیں بھی کیا ہوگا، لوگ اسے حافظ قرآن کہہ کے بلاتے ہیں، حافظ صاحب کیسے ہیں آپ. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھی ہیں، حالانکہ اس نے حفظ نہیں کیا ہوتا، لیکن ایک حافظ قرآن کا امیج ہم نے اپنے دماغوں میں ایک ایسا بٹھا لیا ہوا ہے کہ ایک جس کی داڑھی ہوگی، سادے سے کپڑے ہوں گے، جس کا جوتا آدھا ٹوٹا اور آدھا سادہ سا ہوگا، جس کو نہ بات کرنے کی تمیز ہوگی، وہ حافظ قرآن ہوگا، تو لوگ اسے حافظ صاحب کہہ کے بلاتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے دین کا امیج خود ہی یہ بنا لیا ہوا ہے. ہاں، یہ لوگ کیا کہتے تھے، وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم زیادہ مالدار ہیں، اولاد کی بھی کثرت ہے، مال کی بھی کثرت ہے، اور ہمیں تو عذاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میری پیاری بہنوں، آج ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس مال بھی ہے، ہمارے پاس اولاد بھی ہے، اللہ نے مجھے بیٹے بیٹیوں سے نوازا، ہر طرح کی خوشحالی ہے میرے پاس، تو مجھ پر تو کبھی حالات پلٹا کھا ہی نہیں سکتے ہیں، میرے حالات تو ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، رائٹ. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں آگے ان کی اور کیا خوش فہمیاں تھیں. یہ کہتے تھے کہ اگر قیامت آ ہی جائے گی نا تو ہمارے بھی وہاں پہ مزے ہی ہوں گے، ہم وہاں بھی انجوائے کریں گے جیسے ہم یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں، ہماری وہاں بھی انجوائمنٹ ہی ہوگی. سورہ کہف میں جب ہم 2 باغ والوں کا قصہ پڑھتے ہیں اور بعد میں وہ آدمی اپنی غلطی کو ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے، اس کی یہی تو غلط فہمی تھی، اس کے باغ کو اسی لیے تو تباہ کر دیا گیا تھا اس کو دکھانے کے لیے. وہ کیا ہوا تھا وہاں پر کہ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور جب وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جبکہ وہ ظلم کرنے والا تھا اپنے نفس پر. کیا ظلم کرنے والا تھا اپنے نفس پر؟ کیونکہ وہ یہ بات کہنے والا تھا جو آگے قرآن ہمیں بیان کر رہا ہے، قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی بھی تباہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی فنا ہو سکتا ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ، اور میں نہیں سمجھتا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی بھی قائم ہونے والی ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا نا تو میں اس سے بہترین حصہ ہی پاؤں گا جو آج دنیا میں میرے پاس ہے. اس طرح کی خوش فہمیاں تھیں کفار مکہ کو. یہ ساتھ ساتھ اپنا انالیسس بھی کرتے جائیے گا. اس کے علاوہ خوش فہمیاں پالنے کے ساتھ ساتھ یہ استہزاء کرنے والوں میں بھی شامل تھے، یہ مذاق اڑاتے تھے پراپر. آج بھی اگر کسی محفل میں ہم قیامت کا یا برزخ کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سیریس لیتے ہیں، اور اگر سیریس نہیں بھی لیتے نا میری پیاری بہنوں تو ہم اتنا ضرور کہہ دیتے ہیں کیا ہو گیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے بھی بہت سا جینا ہے اور مجھے ابھی اپنی لائف انجوائے کرنی ہے، تم کیا قیامت اور موت کی باتیں لے کے بیٹھی رہتی ہو ہر وقت. ہم کیوں بھولے ہوئے موت کو؟ ہم اپنے بچوں کو یا اپنی ذات کو سب سے پہلے اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو یہ کیوں نہیں بتاتے
کہ جب موت ہوگی تو تمہارا اللہ کے ساتھ سامنا ہوگا، تمہاری اللہ سے ملاقات ہوگی، وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ جب ہم یہ چیزیں ڈسکس نہیں کرتے ہیں نا تو ہمارے اعمال میں خوبصورتی نہیں آتی ہے، اور جب اعمال میں خوبصورتی نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی موت سے تو ڈر لگے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے ہاتھ ہمارے لیے کیا تیار کر رہے ہیں آئندہ آنے والی زندگی میں۔ تو یہ مذاق کیسے اڑاتے تھے، یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اگر ہم واقعی دوبارہ زندہ ہو گئے تو یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ وہ کیسے کہتے تھے، وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ انہیں کہیں کہ تم لوگ موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر لوگ ضرور کہیں گے کہ یہ تو ایک کھلم کھلا جادو ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یہ کہیں گے یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہاں مگر ایک کھلم کھلا جادو۔ أَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے، ہڈیاں چورا چور ہو جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اچھا، آپ جب یہ سوال ریز کرتے ہیں اس کے بعد کی کہتے ہیں کہ دوبارہ اٹھنا موت کے بعد، مرنے کے بعد زندہ ہونا، یہ تو بڑی کوئی عقل سے کوئی بیونڈ بات ہے، یہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ یہ قرآن ہمارے سامنے کیسے پیش کر رہا ہے ان کے اس رویے کو۔ اَيَعِيدُكُمْ أَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا یہ شخص، یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تمہیں کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو کیا تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے؟ ہی ہاتا لما توعدون، یہ تو عقل سے بہت دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تو اصل زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم اسی میں مرتے ہیں اور ہم اسی میں جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ کبھی نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، لہٰذا ہم اس کی بات پر کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ ساری باتیں، ان کے سارے رویے، یہ میں نے آپ کو نہیں بتائے ہیں، یہ قرآن کی آیات ہمیں بتا رہی ہیں ان لوگوں کے رویوں کے بارے میں۔ سورہ نبا میں تو آئے نا کہ یہ کس بات کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو باقی صورتوں میں ان آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح سے سوال کیا کرتے تھے، ان کے سوال کرنے کا مقصد کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے میری پیاری بہنوں۔ اس سے ہم آنکھوں کو بند نہیں کر سکتے، یا آنکھیں بند کرنے سے یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہو جائیں گی، یا اگر آپ نہیں سنیں گی تو، یا میں اور آپ ہم قرآن کی ان آیات کو نہیں سنیں گے جو قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے قرآن پر اس چیز کا کوئی اثر پڑے گا؟ اللہ کے دین پر اس چیز کا کوئی اثر پڑے گا؟ آپ مجھے بتائیں یس اور نو میں۔ کوئی اثر نہیں پڑے گا میرے اللہ کے دین پر، میرے اللہ کی کتاب پر اس چیز کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، صرف نقصان ہماری اپنی ذات کا ہوگا۔ رائٹ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آپ کو چنا اس چیز کے لیے، اللہ لوگوں کو چنتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اسی مثال دے رہی ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ ہوتے، حضرت علی نہ ہوتے رضی اللہ عنہ، تو کیا اسلام پر کوئی اثر پڑتا یا اسلام کی ترقی میں کوئی اثر پڑتا؟ اللہ نے تو اپنے دین کو غالب کر کے رہنا ہے، اللہ کا دین تو غالب ہو کے رہے گا، لیکن وہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ہمیں چن لیتا ہے۔ اللہ نے ان ہستیوں کو صحابہ کے طور پر چن لیا، اور اللہ نے اگر آج ہمیں اس قرآن کے لیے چن لیا ہے تو ہم نے اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی ہیں، ان سے سبق سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کی جو ہولناکیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، قرآن کہتا ہے سورۃ الحج میں، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، الذین کافروا، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ ھذا بل کننا ظالمین، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، ہم اس چیز سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم لوگ ہی ظالم تھے۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ وہ دن ہے میری پیاری بہنوں جو بچوں کو بوڑھا کر دینے والا ہوگا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں آپ کو یہ ساری چیزیں بھی کیوں بتا رہی ہوں ساری۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم نے رسول کا انکار کیا نا تو اس دن کی سختی سے تم کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. السماء منفطر بہ، اور جس کی ہولناکی سے آسمان پھٹ جائیں گے. کان وعدہ مفعولا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ ہو کر رہنے والا ہے، یہ ہو کر رہے گا، اس میں کسی طرح کا کوئی جھوٹ نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اچھا، یہ ساری باتیں سورہ نبا میں جو آئی ہیں میری پیاری بہنوں، یہ تو تھی کفار مکہ کے لیے، اور ان کا رویہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور خاص ان لوگوں کے لیے جو 1400 سال پہلے گزر گئے. اور آج بھی اگر ہم جو منکرین قیامت ہے ان کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ان کے رویے یہی ہیں. لیکن قرآن تو سب لوگوں کے لیے اتارا گیا نا، سب لوگ، پوری انسانیت کے لیے قرآن اتارا گیا، لیکن ہدایت کس کے لیے؟ للمتقین، متقی لوگوں کے لیے. اور اس میں غور و فکر کون کرتے ہیں؟ جو اولو الالباب ہیں، جو عقل والے ہیں. تو ہم نے اب یہ تھوڑا سا فرق رکھنا ہے، جو صرف اس کو اوپر سے گزر کے پڑھ جاتے ہیں اور جو اس کے اندر تھوڑا سا غوطہ زن ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا. کہتے ہیں نا قرآن میں غوطہ زن ہے مرد مسلمان، تو غوطہ زن وہ کون کون ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ ان آیات میں میرے لیے، آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ کیا ہمارے اعمال یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمیں آخرت پر یقین ہے؟ جو میں 24 گھنٹے میں صبح سے لے کر آخر تک کرتی ہوں، کیا اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ مجھے آخرت پر یقین ہے؟ یقین رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو مدینہ میں منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے. عبداللہ بن ابی پہلی صف میں کھڑا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگایا کرتا تھا کہ لوگوں پیچھے ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں جمعے کی نماز میں. اور وہ سب سے بڑا منافق تھا. تو ہمارے اعمال جو ہم کرتے ہیں، کیا ہم صرف 5 وقت کی نمازوں پر اکتفا کر کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں، یا ہماری کوششیں واقعی جنت میں ہائی رینک پانے کے لیے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال، ہماری کوششیں اس چیز کی گواہی دے رہی ہیں کہ ہمیں آخرت پر یقین ہے؟ ہمارے ایکشنز ہماری سوچ کی عکاسی کرتے ہیں میری پیاری بہنوں. جو ہم کرتے ہیں وہ ہماری سوچ کی عکاسی ہوتی ہے. اگر ہمیں اس چیز کا یقین ہے کہ آخرت آئے گی، آخرت قائم ہوگی، اور میں اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گی ہر چیز کی، تو میرے اعمال سے یہ چیز ظاہر ہوگی. رائٹ؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچولی میں اس کو کہتی ہوں کہ اوکے، یہ غفلت سے توبہ تک اور روح کی حفاظت کا ایک سفر ہے. ہوتا کیا ہے کہ قرآن سے دوری اور غفلت جب ہوتی ہے تو شیطانی حملے ہم پر حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. روح کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے نا، وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ایک جسم کا امیون سسٹم ہوتا ہے نا، میں اس کو کہتی ہوں کہ پھر ہمیں کوئی بھی وائرس سے لگتا ہے نا تو ہم جلدی سے بیمار ہو جاتے ہیں. اب جب روح کا امیون سسٹم کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، ہم اس کی خوراک اس کو فیڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو روحانی کمزوریاں بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ شیطانی بیماریاں بڑی جلدی حاوی ہو جاتی ہیں. پھر وہ حسد کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ لالچ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ کسی بھی بری شکل میں ہو سکتی ہیں، وہ چگلی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں. رائٹ؟ لیکن بالکل میں اس کو جب آپ لوگوں کے لیے یہ تیار کر رہی تھی تو میرے مائنڈ میں کچھ ایگزامپلز آ رہی تھیں کہ جیسے ہم ہیڈ فون کانوں میں آج کل لگا لیتے ہیں نا، تو وہ وائس کینسلیشن کا کام دیتے ہیں. تو اب اگر کسی نے وہ ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں، اگر سپوز میں نے وہ لگائے ہوئے ہیں اور وہ وائس کینسلیشن ہو گئی ہے، تو میرے پاس کھڑا انسان بھی مجھے زور زور سے اونچی اونچی چیخ کر بھی پکارتا رہے گا نا، تو مجھے اس کی آواز نہیں آئے گی. شیطانی حملے کے ساتھ جو بیماریاں ہمیں لگتی ہیں نا، وہ بالکل ایسے ہی ہوتی ہیں، اور وہ پھر قرآن اور نصیحتیں ہم پر اثر نہیں کرتی ہیں. اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس میں ایک بڑا آسان طریقہ ہے. اس کو بھی میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں کہ فار ایگزامپل اگر آپ یوٹیوب دیکھ رہی ہیں یا آپ انسٹاگرام دیکھ رہی ہیں، تو آپ جو چیز ایک دفعہ دیکھتی ہیں، فار ایگزامپل اگر ہم کوئی چینل دیکھ رہے ہیں جو کھانا بنانے والا ہے، اگر ہم نے اس کی ریسیپی کو لائک کر دیا نا، تو الگوریدم آپ کے سامنے ڈفرینٹ چینل صرف کھانا بنانے کے لاتا جائے گا. رائٹ؟ یا سپوز اگر آپ نے غلطی سے کوئی گانا سن لیا ہے، تو اب الگوریدم کو سمجھ آ گئی ہے، وہ آپ کے سامنے ڈیفرنٹ گانے لاتا جائے گا. ایسے ہی ہے نا؟ اسی طرح سے جب آپ قرآن سے دوری اختیار کرتے ہیں نا، تو پھر شیطان بھی آپ کے الگوریدم کو نا آپ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں. وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے، وہ پھر آپ پر ویسے ہی اثر کرتا ہے. پھر ایک کے بعد دوسری برائی، تیسری برائی، وہ برائیاں آپ پر اس طرح سے حاوی کرتا ہے کہ وہ برائی آپ کو برائی لگ نہیں رہی ہوتی ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے یوٹیوب کے الگوریدم کو چینج کرنا ہے نا، تو کیا ہوگا کہ کوئی ایسی ویڈیو
مثال کے طور پر کوئی گانا والی ہے اور وہ بار بار میرے سامنے آ رہی ہے، تو اب مجھے تھوڑی محنت خود کرنا ہوگی، اور وہ میری محنت کیا ہوگی کہ مجھے ہاتھ بڑھا کے اسے کلک کر کے اسے ڈیلیٹ کرنا ہوگا۔ اب جب میں اسے ڈیلیٹ کروں گی ایک دو ویڈیوز کو، تو الگوریدم کو سمجھ آ جائے گی کہ مجھے اب یہ چیزیں نہیں چاہیے، اب وہ چیزیں آپ کو دوبارہ نہیں دکھائے گا۔ تو بالکل ایسا ہی جب شیطانی بیماریاں آپ پر لاحق ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے اب تھوڑی سی محنت آپ کو خود بھی کرنی ہے۔ امید کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت غفور اور رحیم ہے، توبہ اور استغفار کرنی ہے، ٹھیک ہے، وقت گزارنا ہے اللہ کے ساتھ، اپنی نیندوں کو تھوڑا کم کرنا ہے، مشقتیں بڑھانی ہے، قرآن کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اس کے ساتھ اللہ سے دوبارہ تعلق قائم کرنا ہے، اور یقین جانے اس سے آخرت میں اعمال میں جو آخرت کا یقین خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اب شہ رگ کیا ہوتی ہے؟ بالکل ایسی ہی ہے کہ اگر اس کا دماغ کے ساتھ کنیکشن ہے، اگر یہ کٹ جائے تو سیکنڈ سے بھی پہلے انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے اپنی ذات کو کہ میں انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اگر آپ نے اس قرآن کو، اللہ کی ذات کو، اس کے احکامات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندگیوں سے نکال دیا، تو آپ کی روح بھی ایسے ہی ڈیڈ ہو جائے گی، جسے ہم نے نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، آمین۔ تو آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لیے ایک خاص کوالٹی سورہ بقرہ میں ہمیں ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب ان لوگوں پر کوئی مصیبت آتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت، اور یہی تو لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اب انا للہ و انا الیہ راجعون کی جو کیفیت، دل سے نکلنے والی جو آواز ہے نا، اس کے لیے آپ کو ایک سفر کرنا پڑتا ہے، قرآن کے ساتھ آپ کو ایک مضبوط تعلق قائم کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے نیک لوگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت میں آپ کو رہنا پڑتا ہے۔ جب آپ نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں نا، تو پھر آپ اپنا سیلف انالیسس کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کے اعمال میں آٹومیٹکلی بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آخرت کا حصول آپ کا الٹیمیٹ گول بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی زبان سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میری پیاری بہنوں، قرآن سے جڑ جائیے، اللہ کی طرف لوٹ آئیے۔ میرے رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر کبھی بھی نہیں ہم سے پوچھے گا کہ غلطی کیوں کی تھی، یہ تو انسان پوچھتے ہیں۔ اگر آپ اس سے معافی مانگتے ہیں نا اپنے رشتوں سے یا دوستوں سے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں اچھا معاف تو میں کر دوں گا، مجھے بتاؤ تم نے یہ کیا کیوں تھا۔ میرے رب تو یہ بھی نہیں پوچھتا، میرا اللہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی، وہ بس معاف کر دیتا ہے۔ تو کتنی خوبصورت ذات ہے میرے اللہ کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹ آئیے، اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیے جیسے جڑنے کا حق ہے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، ان ساری باتوں کو سیکھیں، اپنے عمل میں لائیں، اور آگے سکھانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس سے پہلے میں سسٹر شازیہ سے پوچھوں گی کہ آپ کے انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہو رہا تھا، اگر آپ کا انٹرنیٹ صحیح ہے تو آپ ریویو کروا سکتے ہیں سسٹر شازیہ، پلیز مجھے آپ آنسر کر دیں۔ اوکے، شاید ان کے سگنل کا کوئی پرابلم ہو رہا تھا۔ اوکے سسٹر شازیہ، اوکے چلیں آپ ادھر ہی، میں آپ کو کوچ بناتی ہوں، آپ شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے پہلے۔ سسٹر شازیہ ابھی آپ کے ساتھ ریویو کروائیں گی، میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے کو کلاس میں دوبارہ سے ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر شازیہ آپ خود کو انمیوٹ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1 سے 5 تک ہم نے تلاوت اور ترجمہ تفسیر کا سنا۔ اب ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں، آیات 1 سے 5 تک۔ جی، ہم نے جو پڑھا اس میں یہ تھا کہ سورہ نبا کا زمانہ نزول کیا ہے، کب ہے، کیا مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، یا نمبر 2 مکے کے درمیانی دور، نمبر 3 ہجرت کے موقع پر، نمبر 4 مدینہ منورہ میں۔ اس کا کریکٹ آنسر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بتایا گیا کہ یہ مکی دور میں نازل ہوئی، تو اس کا جو ہے
करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इब्तदाई दौर। इब्तदाई दौर की ये सूरत है, और इसमें क्योंकि इब्तदाई ही बातें तौहीद और आखरत रिसालत के मुतल्लिक ही बयान हुआ है, ये इब्तदाई दौर में नाजिल हुई। जी। आ, अब ये जो सूरत इब्तदाई दौर में नाजिल हुई, तो इसकी कुल कितनी आयात हैं? नंबर 1 30 आयात, नंबर 2 40 आयात, और नंबर 2 42 आयात। करेक्ट आंसर 40 आयात, यानी 2 रुकुओं में ये 40 आयात पर मुश्तमिल ये सूरत है। क्विज नंबर 3, सूरह नबा में कितने रकू हैं? 1 रकू है, 2 रकू हैं, या 3 रकू? जी करेक्ट आंसर 2 रकू। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और मुसहफ में तरतीब के लिहाज से सूरह नबा किस नंबर पर आती है? ये 35th सूरत है, 78 नंबर की सूरत है, या 88 नंबर की सूरत है? करेक्ट आंसर जी, सिस्टर्स ने सही आंसर दिया है। 78 नंबर पे आने वाली ये सूरत है, जो मुसहफ के तरतीब के लिहाज से है। अगला क्विज है, कुफारे मक्का किस चीज के बारे में पूछगछ करते थे? नंबर 1 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों के मुतालिक, नंबर 2 आखरत और कयामत के मुतालिक, नंबर 3 अपने सरदारों के बारे में। जी, नंबर 2 सिस्टर्स बता रही हैं, आखरत और कयामत के मुतालिक ये इनकी चेमगोइयां थी, और उसके मुतालिक ये गुफ्तगू करते थे। करेक्ट आंसर। जी नेक्स्ट, सूरह नबा में नबाउल अज़ीम यानी बड़ी खबर से क्या मुराद है? नंबर 1 मक्का की सरदारी के मुतालिक थी खबर, नंबर 2 कयामत और आखिरत के मुतालिक, और नंबर 3 मौत के मुतालिक। जी, नंबर 2 सिस्टर्स जवाब दे रही हैं। यस, करेक्ट आंसर इज नंबर 2, कयामत और आखिरत के मुतालिक। अगला सवाल है, आखिरत के मुतालिक अहले मक्का का क्या अकीदा था? सब मुत्तफिक थे कि आखिरत नहीं आएगी, नंबर 2 इख्तलाफ राय में मुब्तला थे, नंबर 3 इनकी इसके मुतालिक कोई राय नहीं थी। करेक्ट आंसर जी सिस्टर्स, नंबर 2 को बिल्कुल सही आंसर आपका। फी ही मुख्तलिफून, वो इसमें इख्तलाफ उनका पाया जाता था। जी, मुख्तलिफ उनके थे रवैये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कल्लाह कह के लोगों को क्या जवाब दिया है? नंबर 1 तुम सब दुरुस्त सही हो, नंबर 2 तुम सब गलत हो, नंबर 3 कि कोई बात नहीं। तुम नंबर 2 सिस्टर्स जवाब दे रही हैं, तुम सब गलत हो, यानी कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून, कि तुम सब जो चेमगोइयां कर रहे हो ये सब गलत है। जी बिल्कुल सही। अगला सवाल यहाँ पर सयअलमून सयअलमून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून, यानी अनकरीब वो जान लेंगे, अनकरीब से क्या मुराद है? नंबर 1 40 साल की उम्र में, यानी की उम्र यानी पुख्तगी की उम्र में वो जान लेंगे, नंबर 2 आलम ख्वाब में जान लेंगे, नंबर 3 आलम बरज़ख में यानी मौत के मौके पर वो सही जान लेंगे। जी करेक्ट आंसर 3 सिस्टर्स का आंसर है, यानी आलम बरज़ख यानी मौत के वक्त उनको हकीकत का सही इल्म होगा कि जो है सजा और जजा का सही, जो उनको जो पर्दे आखिरत के उठ जाएंगे तो वो मौत के वक्त ऐसा होगा। बिल्कुल सही। जी, सुबहान रब्बिक सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी, इसी पे हमारी क्लास एंड हो रही है। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में हम अगली जो है अगली आयत को जो है हम डिस्कस करेंगे।